الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلیہ توکل والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں ان سب کی خدمت میں سلام و عرض ادب ہے۔ حرم مطہر حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے سب سے پہلے میں اس مہینے کی اور آج کی تاریخ جو فتح حسینی کے چشمدید گواہ یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس ولادت کی مبارکباد کی عیدی سرکار جد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور اور ان کی آمد انشاءاللہ۔ چونکہ ہمارے اس گروپ میں جیسا کہ ہمیں اطلاع ہے اکثر طلباء اور جو طالبات ہیں اور علماء اکرام ہیں تو بہت زیادہ کوئی سطحی گفتگو نہیں ہوگی۔ کوشش یہ ہوگی کہ ایک اکیڈمک اور علمی تھوڑی سی گفتگو اس رخ سے کی جائے کہ اس مہینے کی عظمت کو، فضیلت کو تاریخ اور روایات کے آئینے میں، یہاں تک کہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فتح حسینی کے یہ چشمدید گواہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، آج پہلی رجب ہے۔ اور کیا کہنا اس ماہ مبارک کا جس میں نعمتوں رحمتوں کی برکھا اور برسات۔ چونکہ اس گروپ میں اور ہمارے اس گفتگو میں جو شریک اور سہیم ہیں افراد ان کا کافی حد تک شغف علم سے اور واسطہ اور رابطہ ہے، طلباء اور طالبات اور علماء کرام کا ہے، لہذا کوئی بہت زیادہ عمومی اور سطحی گفتگو نہیں ہوگی۔ کوشش یہ ہوگی کہ تاریخ و آیات و روایات کے آئینے اس پس منظر میں اور کچھ لغوی بھی گفتگو کی جائے۔ اور ظاہر سی بات اتنے سے کم وقت میں بہت ساری باتیں کہنا تو مشکل ہوگا، بس یہ ہوگا کہ کوشش اس بات کی ہوگی کہ خطرے میں سمندر کا سمو کہ آپ لوگ کے سپرد کر دیا جائے، پھر آپ اس کے تجزیہ کرتے رہیے گا اور آپ اس مطالب کو مزید وسعت دیتے رہیے گا۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو شہر الحرام کہا جاتا ہے، حرام کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس میں جنگ و جدال، قتل و خون و کشت و کشتار شریعت پیغمبری میں ممانعت۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس مہینے کو ظہور اسلام اور رمض اسلام سے پہلے بھی محترم جانا جاتا تھا اور اجداد پیغمبر میں بھی اس کو محترم جانا ہے اور اس کو بہت ہی بعظمت و باہمیت جانا ہے۔ یہ تو 4 مہینے ہیں، لیکن میں ایک جلدی سے ایک بات کہوں جو ابھی ذہن میں ہمارے آئی کہ رجب کا مہینہ جس میں جنگ و جدال، قتل و کشت و کشتار منع ہے اور حرام ہے، ایک عجیب اتفاق ہے اور تاریخی اتفاق پایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر مبارک بھی شروع رجب سے ہوا اور اس کائنات ہست و بود سے جب آپ کا وصال حق اور آپ کی شہادت عظمیٰ انجام پائے تو وہ ماہ مبارک میں۔ اس مہینے کے متعدد نام ہیں جو لغت میں اور ڈکشنری میں جو کہا گیا ہے۔ الصب کے معنی یہ ہے کہ اسم عربی میں صب الماء کہتے ہیں پانی کو ڈالنا۔ ہاتھ پر مختلف روایات میں اس لفظ کے کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو پروردگار کی جانب سے بندگان پروردگار اور بندگان الہی پر نعمت و رحمات کی بارش ہوتی ہے۔ یوں کہا جائے آسان لفظوں میں کہ جس طرح سے پانی اوپر سے انڈیلا جاتا ہے اس کو سب صاد اور بے عربی میں کہا جاتا ہے، اس طرح سے رحمت پروردگار اور برکات الہیہ بندگان پروردگار پر انڈیلی جاتی ہے۔
اور اس کے رجب الفرد بھی کہا جاتا، چونکہ جو اور 3 مہینے ہیں جو ماہ حرام کے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو متواتر، کنٹینیو اور مسلسل ہیں، ذی-قعد، ذی الحج اور محرم، جو انہیں پے در پے ہیں۔ لیکن رجب کا مہینہ اس کو فرد اور منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ حرام سے جدا ہو کے بیچ میں شعبان اور رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یہ مہینہ اتنی زیادہ مناسبتوں کا ہے، اس میں اتنی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے کہ اگر ایک بہت ہی جلدی سے ایک لفظ میں اگر کہہ دیا جائے تو اتنا پاکیزہ مہینہ ہے کہ ایک ہی مہینے میں 4 معصوم اماموں کی آمد ہوئی ہے، 2 محمد اور 2 علی، 5ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام اور پہلے۔ یوں تو اگر آپ اس کے اعمال پر نظر ڈالیں گے کہ اس مہینے میں نمازیں، روزے، دعائیں، مناجات، 12 کے 12 مہینوں میں 3 ہی ایسے مہینے ہیں جس میں خصوصی دعائیں وارد ہوئی ہیں، یا یہ کہا جائے معصورات میں سے۔ معصورہ عربی میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ زیارت معصورہ ہے یا یہ دعا معصورہ ہے، جو براہ راست امام معصوم سے کسی مناسبت سے نقل ہوئی ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، مخصوص دعا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، مخصوص دعا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے جو مخصوص دعا ہے۔ اگر آپ مناسبتوں کو دیکھیے گا تو جہاں تک میری بہت ہی کوتاہ اور چھوٹی سی نظر ہے کہ مناسبت کے لحاظ سے شاید اکثر مناسبتیں، یہ بہت زیادہ مناسبت ہے جو اس مہینے میں شاید دوسرے مہینے کو اتنی زیادہ مناسبتیں میسر نہ ہوں۔ 4 امام کی ولادت ہے، 7ویں امام اعظم علیہ السلام، جس بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے پدر بزرگوار کی شہادت عظمیٰ ہے۔ اسی مہینے میں معراج ہے، اور اتنی دیگر ساری مناسبتیں ہیں جو روزے، نماز اور عبادتوں کے بعد۔ اس اتفاق یہ ہے کہ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو میں ایرانی جنتری کیلنڈر کے حساب سے بتاؤں کہ جو لاسٹ ایئر، پچھلا سال جو گزرا ہے، شاید 1 تاریخ تھی اور آج کا دن یعنی جمعرات کا دن تھا، اور لیلۃ الرغائب کا حسن اتفاق ہوا تھا، اور آج بھی ایسا ہے۔ اور قران السعدین یہ ہے کہ بر صغیر میں بھی اور یہاں بھی آج ہی 1 رجب ہے اور جمعرات ہے۔ ظہری خوشی یہ ہے کہ لیلۃ الرغائب، تو خاص طور سے اس میں ہمارے اس گفتگو میں جو متصل ہیں اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج کی خاص جو نماز اور ہے لیلۃ الرغائب کی، اس کو ضرور پڑھیں، ضرور اسے انجام دیں۔ اپنے نظریات ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو دوسرے رخ سے بیان کیا، خاص طور سے لیلۃ الرغائب کے مسئلے کو کہ کوئی بہت زیادہ اس کی تائید و تاکید نہیں کی گئی ہے۔ مختلف علماء کے کچھ نظریات السلام علیکم سوشل میڈیا پر علیکم السلام ورحمۃ اللہ بیان ہوئے، لیکن سماحت سید آیت اللہ العظمیٰ سے سیستانی حفظہ اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق کہ بقصد رجا تقرب الہی کے کی نیت سے بالکل ادا کر سکتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے اس کی تعریف بھی کی ہے، یعنی آج کی شب لیلۃ الرغائب کی دعا۔ رجب کے مہینے میں جو ایک اہم ترین پہلو ہے وہ سرکار امیر کائنات کی آمد کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یوں کہوں کہ ہماری اردو دنیا میں کچھ تاریخوں کو منحوس جانا جاتا ہے، محض کہتے ہیں اور بد قلم استعمال کرتے ہیں، وہ 3، 13 اور 23 کا۔ نہیں معلوم یہ تاریخ کہاں سے چلی اور یہ لفظ ہمارے درمیان کہاں سے اور کیسے رائج ہوا کہ ان تاریخوں کو اس طرح کیا گیا۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ سڑک انسان کو کہیں نہیں لے جاتی ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے۔ تاریخ 3 ہو یا 13 ہو یا 23 ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسی بدشگونی آ گئی ہو
کوئی ایسا برا اتفاق اس کے ساتھ پیش آیا ہو، ایک دو بار آ گیا ہو یا اس کے خاندان میں دو بار ایسا آ گیا ہو، پھر وہ تاریخ اس خاندان اور اس گھرانے کے لیے ایک نحس شمار کیا جانے لگا، پھر وہ دھیرے دھیرے گھر سے بڑھتے ہوئے خاندان اور خاندان سے میں تو پھر ایک ہسٹری اور تاریخ بن جاتی ہے۔ لہذا اس مہینے کی 13 تاریخ کو سرکار امیر دو جہاں کی آمد عام فکری اور سطحی ذہنوں میں جو لفظ گونجتا ہے کہ صاحب یہ تاریخ نحس مانی جاتی ہے اور خراب مانی جاتی ہے، وہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہے۔ وہ تاریخ بابرکت ہے، وہ دن بابرکت ہے، وہ سانسیں، وہ آن، وہ لمحے، وہ لحظات بابرکت ہیں جس میں کائنات کو علی ملے، جس میں دنیا جس تاریخ میں دنیا والوں کو امیر دو جہاں اور امام اول ملے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس مہینے کی برکات کو آپ کو زیادہ سے زیادہ اسے استفادہ کرنا ہوگا تاکہ یہ عبادت آپ کے ہاتھوں سے جانے نہ پائے اور یہ آپ کے ہاتھ سے میسر نہ ہونے پائے۔ میں یہاں ایک دو لفظوں استعمال کرنا چاہ رہا تھا جو میں نے یہاں سے محسوس کیا تھا، ہو سکتا ہے کیمرے پہ تھوڑی سی مشکل پیش آئے، میں کیمرہ آف کر دوں تاکہ میرا سلسلہ جاری رہے، میں سے آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی مہینے میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے وہ ایام 20 کے نام سے مشہور ہے، بڑی بابرکت تاریخیں ہیں یہ، اور اس میں رحمتوں نعمتوں کا جو ایک خاص نزول ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ اسے ہم اپنے دامن ضرورت و نیاز و احتیاج و نیائش میں سمیٹ سکیں۔ اعتکاف کے لحاظ سے اہم ترین تاریخوں میں سے رجب کا مہینہ، کیا کہنا، اعتکاف کا اتنا عظیم موقع، فرصت اور غنیمت ہے کہ انسان اسے انجام دے۔ مولانا قدر صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے تھے، انہوں نے یہاں کے ماحول کو دیکھا ہے کہ ایک خاص سماں ہوتا ہے مسجدوں میں جو ایک ہجوم ہوتا ہے اعتکاف کرنے والوں کا، اور ایک خاص ہوا اور فضا ہوتی ہے، کیا کہنا ان لمحات کا۔ اور بالکل ان تاریخوں میں اللہ ہم سب کو میسر کرے، جہاں بھی ہیں اور جہاں یہ موقع میسر ہو سکتا ہے اعتکاف ضرور انجام دے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت ایک عظیم ترین نعمتوں میں سے بشریت کے لیے نعمت ہے۔ امیر دو جہاں کا مستقل خطبہ ہے اور متعدد مقامات پر امیر دو جہاں نے بعثت پیغمبر کی نعمت و عظمت و برکت کو بتایا ہے۔ اس کا ادراک ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک چیز میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ دعائے معصورہ یا زیارت معصورہ یہ وہ زیارت ہوتی ہے کہ جس میں خاص تاریخ میں کسی امام معصوم سے وہ چیز نقل ہوتی ہے یا وہ عمل انجام پاتا ہے، جیسے زیارت میں اسی میں یعنی ماہ رجب میں امام حسین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ میں بارگاہ حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا میں دعا گو ہوں کہ پروردگار یہ سال جتنے ہمارے حاضرین و ناظرین ہیں، یہ سال ہمارا زیارت امام حسین اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کا سال ہو انشاءاللہ۔ زیارت کے سلسلے میں عرض کروں کہ چونکہ اس میں دو اماموں کی خاص زیارت کی تاکید ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام۔ امام نویں امام جن کے آپ فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار کی زیارت میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے برتر ہے۔ ہو سکتا ہے یہ روایت آپ سب نے سنی ہوگی یقیناً علماء کے ذریعے، اس میں جو لوگ ہم سے جڑے ہیں ان کی نظر ہوگی اس پر، ہو سکتا ہے جنہوں نے نہ سنی ان کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی ہوگی۔ بالکل یہی عالم تھا جس سے یا جن لوگوں کے درمیان امام نے جب یہ فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار کی زیارت میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے برتر ہے،
تو حیران ہو کر کے اس نے کہا کہ آقا آپ کے آبا و اجداد ان سب کا کہنا اور آپ کے جد امام حسین السلام کی زیارت کی جو فضیلت ہے، سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا ہے. یہ جو لفظیں حدیثوں میں، کلمات میں اور جو بیان کی گئی وہ ہمارے ذہن اور ہمارے سکت اور توان بھر کے ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اس کا اجر بس وہ اجر دینے والا جاتا ہے. حیران ہو کر کے اس نے پوچھا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے آبا و اجداد نے اتنی تاکید کی ہے اور اتنی فضیلتیں بتائیں. تو امام نے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا اور ہمارے تشنا ذہنوں کو سیراب کیا ہے. امام نے آپ نے فرمایا کہ ہاں جو میں نے کہا وہی ہے، چونکہ ہمارے جد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو ہر فرقے کا، ہر نظریے کا، یا یوں کہوں میں اپنی لفظوں میں حدیث سے تھوڑا سا ہٹ کے ترجمانی کرتے ہوئے، ہر ایک انسان، منصف مزاج انسان وہاں جاتا ہے اور گیا ہے یا جائے گا، لیکن میرے پدر بزرگوار کی زیارت کو صرف اور صرف وہی پہنچیں گے جو خالص، پیور اور مخلص شیعیان آل محمد علیہ السلام ہوں گے. امام نے اتنا کہا. اس کے علماء نے مختلف تشریح کی ہے، اس کی وضاحت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتویں امام کی شہادت پاک کے بعد واقفیہ، یعنی جو ساتویں امام کے بہت سارے ایسے وکیل تھے جن کو امام نے اپنی نیابت دے رکھی تھی، وکالت دے رکھی تھی، اور وجوہات شرعیہ جسے کہا جائے، اموال بیت المال کے چیزوں کو لینا اور ان حقوق کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا، جو ایک نائب اور ایک جو وکیل کا کام ہوتا ہے انجام دیتا ہے. چونکہ بہت زیادہ مال اور بہت سارے ساز و سامان کچھ وکیلوں کے پاس، نہ کہ ساروں کے پاس تھے، تو امام ہفتم سات امام کی شہادت کے بعد انہوں نے ایک نیا نظریہ نکالا کہ نہیں، امام کی شہادت یا انتقال یا اس دنیا سے کوچ نہیں ہوا، وہ ہیں اور ہماری نگاہوں سے روپوش ہو گئے ہیں، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، اور متعدد پھر اپنی لفظیں، ان کے اپنے نظریات. لہٰذا وہ مال کسی کو منتقل، یعنی آپ کے بعد آنے والے جو آپ کے فرزند ارجمند امام ہشتم امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل نہیں کریں گے. انہوں نے توقف کیا، اسٹاپ کیا، روکا، اس لیے واقفیہ ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک نئے فرقوں نے جنم لیا، مسائل ہوئے، اسماعیلیہ کا فرقہ وہاں سے آیا ہے، بازیہ کا فرقہ وہاں سے آیا، بہت سارے لوگ آئے. صرف جو پیور، خالص اور کھرے تھے، محبت و عشق آل محمد میں اور فدائیان ولایت و امامت تھے، وہ اس راہ پر آئے. یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو سات امام کے بعد امام بلا فصل مانا، پھر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا. بڑی کرامات ہیں امام رضا علیہ السلام. چونکہ یہ مہینے، اس مہینے میں تاکید ہوئی، لہذا میں کہتا چلوں کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت تاکید ہوئی ہے، اور نوے امام کی حدیث کے ضمن اور اس کے پرتو اور پس منظر میں برتر ہے زیارت سرکار سید الشہداء سے زیارت امام رضا علیہ السلام. یوں تو یہ کہا جائے کہ سارے ہمارے امام غریب ہیں. عربی میں غریب پردیسی کو کہا جاتا ہے. جب بھی آپ مصائب میں سنتے ہیں یا پڑھیں کہ ان الغریب یسرت غریباً، تو اس کا مطلب اردو کا غریب نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گئے، یعنی میں پردیسی ہو گیا. یہ عجیب اتفاق ہے. گو کہ آج پہلی رجب ہے، پانچ امام کی شہادت کی تاریخ، مگر لفظ میں کہوں گا کیا کریں، فضائل آل محمد میں مصائب کے بہت سارے پہلو پنہاں ہوتے ہیں، یا مصائب میں فضائل کے پہلو، کہ ہمارے بہت سارے ائمہ، یا یوں کہوں کہ سب کے سب پردیسی اور غریب رہے، اور اس میں وہ زیادہ غریب اور پردیسی ہیں جو اپنے شہر میں رہ کے پردیسی ہو گئے. ائمہ بقیہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ نظر ڈالیے، کیا کوئی اپنے وطن میں دفنایا جائے جس کی اپنی ملکیت ہو، جس کے اپنے جائیداد ہو، سب کچھ ہو، اور اپنے وطن میں رہ کر کے اس کے قبر پہ سائے کا امکان نہ پایا جائے؟ سایہ چلیے تھوڑی دیر کے لیے کریے، ٹھیک ہے صاحب، بلڈنگ اور عمارت اور وہ نہیں، کیا اس کی قبر پر جانے کی زیارت کی اجازت نہ ہو؟ وہاں کھڑے ہو کر کے ہم سلام نہ کر سکیں، فاتحہ نہ پڑھ سکیں، درد دل نہ کر سکیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام غریب الغرباء ہے. وہ تو سارے امام پردیسی ہیں، لیکن یہ میرا وہ اکلوتا اور یکتا امام ہے جو پردیسیوں میں بھی پردیسی ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے اسی ماہ رجب کی 28 تاریخ کو جب سفر
کربلا کے ارادے سے جب آپ نکلے تھے تو آپ کے ساتھ تقریباً رشتوں کے تمام رشتے آپ کے ساتھ تھے، عزیز و اقارب ساتھ تھے، اور وہاں پورے اہتمام و انتظام کے ساتھ آپ نے سفر کیا تھا. لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے سے خراسان کا سفر کیا ہے تو تک و تنہا تھے، رشتوں میں عزیز و اقارب میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور مدینے سے جتنی دوری پر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کوئی اور نہیں. بہرحال میں ایک بار پھر بارگاہ معصوم کم سلام اللہ علیہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ابھی نماز ظہر کے لیے جب جائیں گے تو آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں گے اور آپ سب کے لیے دعا کریں گے. پیش پروردگار دعا گو ہے بی بی معصوم کم سلام اللہ علیہ کی ذات پاک کے واسطے سے اور آج کے مولود کے صدقے اور ان کے واسطے سے کہ پروردگار دنیا میں امن و سکون قائم فرما، مظلوموں کے خون کی حفاظت فرما، علماء اور محافظین و مروجین احکام اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. وہ علماء اکرام اور وہ تمام خادمین ملت، خاص طور سے اس پروگرام کے محتممین مولانا یاسین صاحب قدر صاحب اور دیگر ان کے احباب اور اراکین کو مزید توفیق عنایت فرما، ان کو صحت و سلامتی عنایت فرما. اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے. شکر گزار ہیں آپ سب کی محبتوں کے اور ممنون کرم ہیں. التماس دعا. جی خدا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. کسی کو کوئی سوال ہو تو منصاب سے کر سکتے ہیں، اور کوئی عرضی ہو تو منصاب حرم میں ہے، آپ لوگ اپنی عرضی بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ پوچھیں. جی فرمائیے. جی فرمائیے. انا